حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہ صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات ومعاصی العباد فی الخلوات واختلاف النینان فی البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات۔ الصلاة والسلام على سید الکائنات وافضل اہل الارض والسماوات، محمد المبعوث بالمعجزات الباہرات والآیات البینات بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین مصابیح الظلمات وعصم الامت من الہلکات، سیم الامام المظلوم الشہید قتیل العبرات واسیر القربات واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم الملعونین منکر المعجزات والکرامات والآیات المحکمات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صلوات۔ عظمت آل محمد میں اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھے محمد امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے صلوات پڑھے محمد عجل فرجم۔ عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت اور میرے نوجوان دوستوں، مسلسل حقیر ایک عنوان کے تحت گفتگو کر رہا ہے اور آج گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ عنوان رکھا ہے ولایت و خلافت۔ دیکھیے، آپ حضرات کے سامنے میں مسلسل ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا ہوں جسے آیہ ولایت کہا جاتا ہے یا آیت ولایت کہا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ 55ویں آیت۔ آپ حضرات بہرحال اس آیت کو سماعت کرتے رہتے ہیں اور اس آیت کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ خداوند عالم اس آیت کے اندر ولیوں کا تعارف کرا رہا ہے کہ ولایت کس کے پاس ہے، ولی کون ہے اور کس کو حق ہے کہ اسے ولی کہا جائے۔ دیکھیے، کوئی بھی عنوان ہوتا ہے، کوئی بھی ٹاپک ہو، موضوع ہو، وہ ایک سفر کے مانند ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، کوئی بھی عنوان یہاں پہ خطیب آ کے لے کے آتا ہے وہ سفر کے مانند ہوتا ہے۔ جیسے آپ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ جب سفر پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہیں دریا آ رہا ہے، کہیں نہر آ رہی ہے، کہیں پہاڑ آ رہے ہیں، کہیں صحرا آ رہا ہے، کہیں جنگل آ رہے ہیں، کہیں درخت آ رہے ہیں، کہیں وہ چیزیں آ رہی ہیں جو آپ نے دیکھی نہیں ہیں، کہیں وہ آ رہی ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسی موضوع کا مرحلہ ہے، کہیں وہ باتیں آتی ہیں جو آپ نے سنی نہیں ہوتی، کبھی وہ باتیں آتی ہیں جو آپ نے سنی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال موضوع کا تقاضا ہوتا ہے، موضوع کوئی بھی ہو، مقصد ایک ہے، معرفت اہل بیت حاصل کرنا۔ عنوان کوئی بھی ہو، ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کی اور آل محمد کی معرفت حاصل ہو جائے۔ صلوات محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔
دیکھیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے موضوع سے نہ ہٹوں تقریر کے اندر، اور اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کی میں پوری بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے اس آیت کو جو مسلسل میں تلاوت کر رہا ہوں، اس سے آیہ ولایت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ صرف اور صرف، انما کا مطلب ہوتا ہے بس اور بس، صرف اور صرف یہ ہے کلمہ حسب، یعنی کہ جو اس کے اندر آ جائے گا بس وہ ہے، جو اس کے باہر ہے وہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، انما ولیکم اللہ، یعنی اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، بس اور بس، فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے۔ کون ہو گیا ولی؟ اللہ۔ ورسولہ، اور بس اور بس اور فقط اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ دو ولی ہو گئے، اللہ ولی ہو گیا، اس کا رسول ولی ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے بعد ہے نبی، اب نبی کے بعد کون آئے کہ جو ولی ہو؟ توجہ کیجئے گا، اب نبی کے بعد کون آئے جو ولی ہو؟ اگر آپ اس آیت کو آگے پڑھیں گے تو کہیں پر بھی صرف آیت پڑھنے کے بعد یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ علی ہی ولی ہے۔ جب تک تفسیر نہ پڑھی جائے، جب تک اس کا شان نزول نہ پڑھا جائے، اللہ قرآن نے ہم ایک سورس دیا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ تیسرا وہ ولی ہے، ایک اللہ ولی ہو گیا، اس کا رسول ولی ہو گیا، تیسرا کہا الذین آمنوا، الذین، وہ اہل ایمان ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقیمون الصلاۃ، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں۔ کب زکات دیتے ہیں؟ اللہ نے یہ بھی بتا دیا، وَهُمْ رَاكِعُونَ، جب وہ حالت رکوع میں ہو تو زکات دیتے ہیں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ رہ گئے، یہ میں نے آپ کے سامنے آیت کا پورا ترجمہ پڑھ دیا ہے، بہت آسان ترجمہ۔ بس اور بس، فقط اور فقط اللہ ولی ہے، اللہ کے بعد اس کا رسول ولی ہے، اور اس کے رسول کے بعد وہ شخص ولی ہے جو صاحب ایمان ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اب آپ چاہے اہل سنت کی تفسیریں ہوں یا تاریخ ہو یا شیعوں کی تفسیر و تاریخ ہو، آپ کھنگان لیجئے، علی کے علاوہ کوئی نہ ملا کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ بہت سارے افراد نے جھوٹ میں چاہا کہ ہم بھی حالت رکوع میں زکات دے دیتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے لیے بھی آیت کو نازل کر دے، لیکن انہوں نے کیونکہ دشمنی علی میں آنے کے بعد، انہوں نے بغض علی میں آنے کے بعد یہ چاہا کہ ان کے لیے بھی کوئی آیت آ جائے، لیکن اللہ نے آیت چھوڑیے ایک حرف بھی ان کی شان میں نازل نہیں کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل صلی علی۔ اب یہ پوری یہاں سے بحث ہے، توجہ کیجئے گا، میرے بزرگان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ ایک سے خطیبوں کو سنتے رہتے ہیں، حقیر کی بھی شاید 4-6 باتیں سن لیجئے گا۔ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں، اور جو حالت رکوع میں زکات دے وہ ولی ہے۔ اب سوال یہ ہے ولی کے معنی کیا ہیں؟ بھئی یہ سب سے اہم سوال ہے، اسی سوال کے اوپر سارا مسئلہ ٹکا ہوا ہے، کیونکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ ولی کے معنی ہے دوست کے۔ توجہ کیجئے گا، ولی کے معنی ہے دوست کے، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ ولی کے معنی ہے سرپرست کے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، ولی کے معنی دوست کے، کون کہتے ہیں؟ یہ اہل سنت۔ دیکھیے ولی کے بہت سارے معنی ہیں، ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی نصرت کرنا، ولی کے معنی سرپرست، ولی کے معنی آقا، ولی کے معنی مولا، یہ سارے معنی اللہ نے ولی کے رکھے ہیں، لیکن یہاں پہ جو آیت کے اندر مراد معنی ہے وہ آخر کون سے معنی مراد ہے؟ آئے یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف، بس اور بس تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول تمہارا دوست ہے، اور وہ دوست ہے جو حالت رکوع میں زکات دے، یا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سرپرست بس اللہ ہے؟ شاید کوئی بات ہو، سرپرست بس اللہ ہے یا اس کا رسول ہے یا وہ انسان جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے وہ سرپرست ہے؟ بھائی توجہ کیجئے گا، اب یہاں پہ جو ہے معنی کھلے۔ اہل سنت نے مانا کہ ولی کے معنی ہوتے ہیں
دوست کے. شیعہ کہتے ہیں یہاں پہ ولی کے معنی ہے سرپرست کے، احق کے، اولا کے، یعنی اولا بالتصرف. یعنی ولی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا ہماری جان کے اوپر اور ہمارے مال کے اوپر ہم سے زیادہ استعمال کا حق ہو. اللہ اکبر. شاید کوئی معنی ہو. یعنی ولی کسے کہا جاتا ہے کہ ہماری جان کے اوپر اور ہمارے مال کے اوپر جس کا ہم سے زیادہ اختیار ہو اسے ولی کہا جاتا ہے، اسے ولی کہا جاتا ہے. اب دیکھیے ولایت جو ہوتی ہے، ولایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ولایت منفی اور ایک ہے ولایت مثبت. یا الفاظ کو بدل کے یہ کہوں کہ ایک ہے شیطان والی ولایت اور ایک ہے رحمان والی ولایت. بس تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. ایک شیطان والی ولایت، ایک رحمان والی ولایت. آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل ہے؟ بس خالی ایسے آپ بولتے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہا دلیل ہے. آپ آیت الکرسی پڑھیے 3 پارہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے اور اللہ انہیں نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے. یعنی یہ ہوئی رحمان والی ولایت. اب جو ہم نے پھر آیت پڑھی، کہا کہ اللہ جو ہے طاغوت اور کافر جو لوگ ہیں ان کا طاغوت ولی ہے، اور طاغوت کا کام یہ ہے کہ وہ نور سے نکالتا ہے، گمراہی میں ڈال دیتا ہے. یعنی جو رحمان والی ولایت ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ظلمات سے نکالے گی، گمراہی سے نکالے گی، تاریکی سے نکالے گی اور نور میں لا کے رکھ دے گی، ہدایت میں لا کے رکھ دے گی. لیکن شیطان والی ولایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اگر نور میں ہے نور سے نکالے گا، ظلمات میں لے آئے گا، تاریکی سے نور سے نکالے گا، ظلمات میں لے آئے گا، نور سے نکالے گا، تاریکی میں لے آئے گا، نور سے نکالے گا، گمراہی میں لے آئے گا. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے نبی کے بعد اپنا خلیفہ ایسے ویسے کو نہیں مانا ہے، ہم نے اپنا خلیفہ علی کو مانا ہے. کیوں؟ ایک مرتبہ علی کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ علی کا دامن نہ چھوڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. کم از کم تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. تو ایک ہو گئی رحمان والی ولایت، ایک ہو گئی شیطان والی ولایت. اچھا جو اللہ والی ولایت ہے اس کی 2 قسمیں، ایک ہے ولایت تشریعی اور ایک ہے ولایت تکوینی. توجہ کیجئے گا. رحمان والی ولایت، اب اگر آپ پڑھیں، اچھا لوگوں نے ولی کا ترجمہ کیا کہ یہ دوست کے معنی ہے ولی کے. اب مثال کے طور پہ سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے جب کلاس ہوتی ہے انسان پڑھتا ہے بہرحال، تو کلاس کے اندر جو ہے اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر چلا جاتا ہے یا جانے والا ہوتا ہے تو وہ کسی کو کلاس کا مونیٹر بنا کے چلا جاتا ہے کہ دیکھو تم میرے بعد اس کلاس کی حفاظت کرنا، کوئی دنگا نہ کرے، کوئی شیطانی نہ کرے، سب پڑھیں. توجہ کیجئے گا. وہ کیا بنا کے جاتا ہے؟ مونیٹر. ایک مرتبہ بچے نے سوال کیا، استاد جب آپ تھوڑی دیر کے لیے کلاس چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر اپنی جگہ پہ کسی کو بنا کے جا رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے کلاس سے جا رہے ہیں لیکن آپ اپنی جگہ پہ کسی کو بنا کے جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی چلے گئے ہوں اور کسی کو خلیفہ نہ بنایا ہو؟ اللہ اکبر. اب استاد غصہ ہو گئے. مثال ہے، استاد غصہ ہو گئے. کہا کہ کل اب تم اپنے ولی کو لے کے آنا. ولی کے معنی کیا کرتے ہیں لوگ؟ دوست کے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ولی یعنی سرپرست، جس کا ہماری جان اور مال کے اوپر ہم سے زیادہ اختیار ہو اسے ولی کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا. اب ایک مرتبہ کہا تم اپنے کل ولی کو لے کے آنا، ٹیچر نے کہا. اب اس بچے نے کیا کیا کہ یہ اپنے ولی کی جگہ پہ اپنے دوست کو لے کے آ گیا. ایک مرتبہ کہا تمہارا ولی کہاں ہے؟ کہا یہ کھڑا ہے. اب کہا یہ تمہارا دوست ہے. اللہ اکبر. کہا یہ میرا ولی ہے. کہا یہ تمہارا دوست ہے. اپنا میں نے کہا تھا کہ اپنا سرپرست لے کے آنا.
اللہ اکبر. اور تو اپنا دوست لے کے آ گیا, یعنی میری مراد سرپرست کی تھی, میری مراد اب تیرے باپ کی تھی, جو تیرا ولی ہے سرپرست کی تھی, تو اسے لے کے آنا, مگر تو دوست کو لے کے آ گیا. ایک مرتبہ بچے نے استاد سے کہا, ارے عجیب مرحلہ ہے, ارے جب ولایت علی کا معاملہ آتا ہے اور علی کے مولا ہونے کا معاملہ آتا ہے اور ولی کا معاملہ آتا ہے تو کہتے وہاں پہ دوست مراد ہے, اور جب میرا معاملہ آیا تو کہہ رہے تمہارا سرپرست مراد ہے. صلوات پڑھے محمد محمد صلی اللہ. تو ولی کے جو معنی ہے وہ احق کے ہیں, اولا کے ہیں, جو ولی کے معنی ہیں اس آیت کے اندر توجہ کیجئے گا. آئے ولایت ہے, اچھا ولی ہوگا کون؟ پھر آپ قرآن پڑھیے, اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار, متنبہ ہو جاؤ, اللہ کا کون ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ ہے, خبردار بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ نہ جن پہ خوف ہوتا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ یہ خدا کا واسطہ, آپ یہ احساس نہ کریں کہ ہم کم لوگ ہیں. بہرحال بارش ہو رہی ہے وہ بھی ایک رحمت ہے, اور یہ ذکر مولا ہو رہا ہے یہ بھی ایک رحمت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ کیجئے گا بھائی, یہ واقع ذکر حسین کا جو ہے وہ صدقہ ہے کہ ایک مولانا و خطیب کو کم از کم اتنے لوگ مل جاتے ہیں کہ یقین جانیے بعض نبیوں کو بھی اتنے لوگ نہیں ملے ہیں کہ وہ اپنی بات رکھ سکیں ان کے سامنے. یہ شکر خدا ہے, یہ مولا حسین ہے کرم ہے, کم از کم میرے 10-20 لوگ 50 لوگ بات سننے والے یہاں موجود ہیں, ورنہ بعض نبیوں کو تو اتنے لوگ بھی نہیں ملے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد. بھائی توجہ کیجئے گا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ خبردار اللہ کا ولی وہ ہوگا کہ جس کے اوپر نہ خوف طاری ہو نہ جس پہ حزن آئے. اللہ اکبر. اب تلاش کرو ایسا ولی کہ جس کے اوپر نہ خوف ہوا ہو نہ کبھی اس کے اوپر حزن ہوا ہو. بھائی ہم نے غار میں رونے والوں کو اپنا ولی نہیں مانا ہے. اللہ اکبر. ہم نے غار میں رونے والوں کو اپنا ولی نہیں مانا ہے, بلکہ ہم نے تو اپنا ولی اس علی کو مانا ہے کہ شب ہجرت, ارے 40 ننگی تلوار کے درمیان سو کے بتا دیا کہ دیکھو نہ مجھے حزن ہوا ہے اور نہ مجھے خوف ہوا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد محمد. الا ان اولیاء اللہ علیہم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر نہ حزن ہوتا ہے. اب تلاش کرنا ایسے ولی کو. اگر کوئی ڈر رہا ہو ولی نہیں, اگر کسی کو خوف ہو ولی نہیں, اس لیے کہ ولی ہوتا ہے بہادر, ولی ہوتا ہے شجاع. اللہ اکبر. جسے کبھی حزن نہ ہو, جسے کبھی ملال نہ ہو, ایسا انسان ہوتا ہے ولی. ایسا انسان ولی نہیں ہوتا ہے کہ جو موت کے خوف سے میدان میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے. ایسا انسان ولی نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ لا خوف, اس کو پر کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا هم یحزنون, اور نہ ہی وہ ڈرے گا. ایسا انسان جو ہے وہ ولی ہوگا. بھائی توجہ کیجئے گا, اگر یقین جانیے کہ اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں ولایت بہت اہم ہے. ولایت علی اور ولایت آل محمد بہت اہم, یعنی سرپرستی آل محمد کی, یعنی حاکمیت آل محمد کی, یعنی خلافت آل محمد کی, یعنی امامت آل محمد کی, یعنی کہ انہی کو اختیار ہے کہ یہ ولی بنے, انہی کو حق ہے کہ یہ ولی بنے, انہی کو حق ہے کہ یہ امام بنے. اس لیے کہ نہ ان پہ خوف ہوتا ہے نہ انہیں کبھی حزن ہوا. اگر آپ دیکھیے آج اگر آپ دیکھیں جتنا نقصان اسلام کو اندرونی لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا نقصان اسلام کو باہر کے لوگوں نے نہیں پہنچایا. اللہ اکبر. یہ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے, جتنا نقصان اسلام کو اندر کے لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا اسلام کو نقصان باہر کے لوگوں نے نہیں پہنچایا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا اسلام کو منافقت نے نقصان پہنچایا. اللہ اکبر. بھئی آج کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ مسلمان وہ تھے جو مسلمانوں کے دشمن کا ساتھ دے رہے تھے,
توجہ کیجیے گا، یعنی جتنا نقصان اگر آپ دیکھیں آج منافقت نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان جو ہے وہ اسلام کو باہر کے لوگوں نے نہیں پہنچایا۔ اچھا مسلمانوں کی شکلیں دو ہیں، اگر آپ دیکھیں اللہ نے سورہ رکھ دیا سورہ کافرون، کافر تھے کافروں کے سورہ آ گیا، منافق تھے منافقوں کے لیے سورہ آ گیا۔ مسلمانوں کی شکلیں تھیں دو۔ اللہ مجھے بتائیے آپ قرآن مجید کے اندر سورہ مسلمون نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی شکلیں دو ہیں، لہذا اللہ نے سورے بھی دو نازل کیے، ایک کا نام ہے مومنون، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں، اپنے آپ احساس نہ کریں آپ کم لوگ ہیں، ایک کا نام ہے مومنون اور ایک کا نام ہے منافقون۔ اللہ اکبر، یعنی شکلیں دو، سورے دو، ایک کا نام منافقون اور ایک کا نام مومنون۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے مسلمان ہیں جو منافق ہیں، متوجہ کیجئے گا، کچھ ایسے مسلمان ہیں جو منافق ہیں اور کچھ ایسے مسلمان ہیں جو مومن ہیں۔ میں نے کہا جتنا خطرہ اسلام کو اندر کی طاقتوں نے پہنچایا اتنا خطرہ باہر کے لوگوں نے نہیں پہنچایا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اگر کوئی اسلام کا لباس پہننے کے بعد مسلمانوں میں بیٹھ جائے اور وہ بہکائے تو بہت آسان طریقے سے بہکا سکتا ہے۔ منافق کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہرے پتوں میں طوطا بیٹھا ہو، ارے پتے بھی ہرے ہیں اور طوطا بھی ہرا ہے، جس طریقے سے یہ نہیں پتہ لگ پاتا کہ اس میں پتا کون سا ہے طوطا کون سا ہے کیونکہ دونوں ہرے ہیں، ویسے یہ نہیں پتہ لگ پاتا کہ ان میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس میں منافق کون ہے اور مومن کون ہے؟ یقین جانیے کہ ولایت آل محمد کے لیے ولایت امام علی کا جو مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے، اور اللہ اتنا محتاط ہے اس کے اندر کہ اس نے اپنے دشمن کو تو معاف کیا مگر علی کے دشمن کو مہلت بھی نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ، میں نے کہا پل تاریخ ہے، اللہ نے اپنے دشمن کو تو معاف کر دیا۔ مجھے بتائیے فرعون کس کا دشمن تھا؟ اللہ کا۔ نمرود کس کا دشمن تھا؟ اللہ کا۔ اچھا فرعون اللہ کا دشمن تھا مگر اللہ رزق بھی دے رہا ہے، طاقت بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، سورج بھی نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ساری چیزیں فرعون کو پہنچ رہی ہیں، ساری چیزیں نمرود کو پہنچ رہی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ کہ اللہ کے اور فرعون کے تعلقات مضبوط تھے؟ کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون کے اور اللہ کے تعلقات مضبوط تھے؟ اب کچھ لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر وہ علی ان کو مانتے نہیں تھے تو پھر مسئلہ کیوں بتاتے تھے؟ اللہ اکبر، اگر علی ان کو مانتے نہیں تھے تو مسئلہ کیوں بتاتے تھے؟ تو مجھے بتاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے اور ان کے تعلقات مضبوط تھے، لوگوں نے کہا کیونکہ ان کو مسئلہ بتاتے تھے لہذا ان کے تعلقات مضبوط تھے۔ میں نے کہا عجیب مسلمان ہے، کیا اللہ اور فرعون کے تعلقات مضبوط تھے؟ کیا اللہ اور نمرود کے تعلقات مضبوط تھے؟ کہا نہیں، کیونکہ وہ پروردگار ہے اور سارے اس کے بندے ہیں، وہ سب کو رزق دے گا۔ ویسے ہی علی ہے عالم دین، جب علی عالم دین ہے اور جو بھی اس سے مسئلہ پوچھے گا علی بتائے گا، اب چاہے مسلمان پوچھے یا منافق پوچھے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ، اس لیے یا علی اللہم صلی علی محمد، اس لیے کہ جو امام علی کا وجود ہے، امام علی کی ذات ہے، وہ علم لدنی سے سرشار ہے۔ امام علی کے پاس علم لدنی ہے۔ دشمن کس کا ہے؟ فرعون اللہ کا۔ معاف کیا نہیں کیا؟ عذاب ٹالتا رہا ٹالتا رہا ٹالتا رہا ٹالتا رہا، نمرود عذاب ٹالتا رہا، بالآخر عذاب آیا مگر مہلت دیتا رہا اللہ۔ وہ جو کیجیے گا، اللہ جانتا ہے کہ یہ فرعون ہے، اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی،
میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار بڑا والا اللہ ہوں. کس نے کہا یہ؟ نمرود نے کہا، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا والا پروردگار ہوں، سب سے بڑا والا اللہ ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے. تم جو کیجئے گا، اللہ جانتا ہے یہ جھوٹا ہے پروردگار یہ بڑا نہیں بلکہ میں پروردگار بڑا ہوں. اللہ اکبر. یہ پروردگار بڑا نہیں ہے بلکہ میں پروردگار ہوں. اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے مگر سچے کی مسند پہ آ گیا ہے. یہ جھوٹا ہے سچے کی مسند پہ آ گیا ہے، اور جو جھوٹا ہو اور اگر سچے کی مسند پہ آ جائے تو لعنتی ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. جو جھوٹا ہو سچے کی مسند پہ آ جائے وہ لعنتی ہوا کرتا ہے. اگر کوئی سید نہیں ہے اپنے آپ کو سید کہے لعنتی ہے. اگر کوئی اللہ نہیں ہے اپنے آپ کو اللہ کہے لعنتی ہے. اگر کوئی نبی نہیں ہے اپنے آپ کو نبی کہے لعنتی ہے. اگر کوئی امام نہیں ہے اپنے آپ کو امام کہے لعنتی ہے. اگر کوئی ولی نہیں ہے اپنے آپ کو ولی کہے لعنتی ہے. اگر کوئی خلیفہ نہیں ہے اپنے آپ کو خلیفہ کہے لعنتی ہے. اگر کوئی ہادی نہیں ہے اپنے آپ کو ہادی کہے وہ لعنتی ہے، اس لیے کہ خود جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ولایت علی کے معاملے میں فرعون کس کا دشمن تھا؟ اللہ کا، موسیٰ کا. نمرود دشمن کس کا تھا؟ ابراہیم کا، اللہ کا. دونوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. اللہ نے مہلت دیتا رہا. توجہ کیجئے گا، اللہ انہیں مہلت دیتا رہا. ایک منزل جب ہمارے نبی کی آئی تو قرآن کے جملے ہیں. خود یہ قرآن اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد ہوا اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطرنا علیہم فامطرنا من السماء الحجارہ. توجہ کیجئے گا، کیا کہا کہ کون ہے؟ جب ہمارے نبی کے جو دشمن تھے وہ کون تھے افراد؟ ابو جہل، ابو لہب. ابو جہل نبی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ حق ہیں تو پھر اس پروردگار سے کہیے کہ میرے اوپر پتھر نازل کر دے. اگر آپ حق ہیں تو پھر اپنے پروردگار سے کہیے میرے اوپر پتھر نازل کر دیں. ایک مرتبہ وہ عذاب مانگ رہا ہے. دشمن کس کا ہے؟ یہ رسول کا. میں نے کہا نا اللہ ولایت علی کے بارے میں بہت محتاط ہے. اس نے فرعون کو معاف کر دیا، نمرود کو معاف کر دیا. بہت دیر تک اس نے، بہت دنوں کے بعد، بہت دیر کے بعد اس نے عذاب بھیجا. لیکن جب ابو جہل دشمن کس کا تھا؟ اللہ کا اور رسول کا. جب اس نے عذاب مانگا تو ایک مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما کانا لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محمد میں عذاب نازل نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان ہیں. اللہ اکبر. آپ ان کے درمیان ہیں. یعنی بڑے بڑے افراد یوں بچ گئے کہ نبی موجود تھے. اللہ اکبر. بڑے بڑے افراد یوں بچ گئے کہ نبی موجود تھے ان کے درمیان. وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد آپ کا وجود رحمت، آپ کا وجود برکت ان کے درمیان ہے، لہذا میں عذاب نازل نہیں کروں گا. میں نے کہا نا علی کے بارے میں اور علی کی ولایت و محبت کے بارے میں، علی کی مولایت کے بارے میں اللہ بہت محتاط ہے. میں نے کہا میں آپ کو اس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہمارے نبی بھی تھے اور عذاب بھی آیا. اللہ نے قانون کیا بنایا قرآن مجید کے اندر؟ اے میرے نبی کیونکہ آپ ان کے درمیان موجود ہو میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا. اب میں آپ کو ایسے مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہمارے نبی بھی موجود تھے اور عذاب بھی آیا. وہ ہے غدیر خم کا میدان کہ جب ایک مرتبہ علی کو مولا بنا دیا اور ایک مرتبہ حارث بن حارث نکل کے آیا اور حارث نکل کے آنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپنے اللہ کی طرف سے بنایا ہے تو پھر میرے اوپر پتھر نازل ہو جا. راوی کہتا ہے کہ ایک دم آسمان سے پتھر آیا اور اس کے اوپر گرا، وہ بھوسا بن گیا. اللہ اکبر. وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، وہ بھوسا بن گیا. میں نے کہا پروردگار تو نے قرآن میں قانون یہ بنایا ہے کیونکہ محمد آپ درمیان میں موجود ہیں میں عذاب نازل نہیں کروں گا. آپ کا وجود ہے اس لیے میں عذاب نازل نہیں کروں گا. لیکن یہاں پہ تو نے قانون کو چینج کر دیا. ارے محمد بھی تھے اور عذاب بھی آیا، محمد بھی تھے اور عذاب بھی آیا. آواز پروردگار آئے گی ارے یہ جو حارث ہے یہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، یہ جو حارث ہے یہ لا الہ الا اللہ کا دشمن نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دشمن نہیں ہے، یہ علی ولی اللہ کا دشمن ہے. لہذا
اللہ نے عذاب کو بھیج کے بتایا کہ دیکھو میں اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہوں، نبی کے دشمن کو معاف کر سکتا ہوں، مگر علی کے دشمن کو میں مہلت بھی نہیں دوں گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، لہٰذا اللہ نے بعض افراد کے اوپر اس لیے بھی عذاب نازل نہیں کیا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ کا وجود ہے، اور آج تک عذاب نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی محمد پڑھ رہے غیب میں، ایک صلوات پڑھے محمد ورنہ کارنامے تو مسلمانوں کے ایسے قدم قدم پہ عذاب آئے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ نبی یہ اولاد نبی موجود ہے، امام موجود ہے پردے غیب کے اندر، جو ہمارا ولی ہے، ہمارا امام ہے، ہمارا ہادی ہے، ہمارا رہبر ہے، لیڈر ہے، جس کی بنا پہ جو ہے وہ عذاب نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے ولایت کی اہمیت کتنی ہے، مگر صحیح ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جائیں، آپ صحیح ڈائریکشن میں جائیں۔ آپ میں نے کہا نا ولایت مثبت اور ولایت منفی، یعنی نگیٹو ولایت اور پوزیٹو ولایت، آپ اس طرح سمجھ لیجیے۔ سوال یہ ہے کیا ہمیں کس طرح کی ولایت کو ماننا ہے؟ ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا ولی، ہادی، رہبر، لیڈر سب مان رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کس کو ماننا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد محمد وآلہ۔ لیکن سوال یہ ہے کس کو اپنا ولی ماننا ہے، کس کو اپنا رہبر ماننا ہے؟ ولایت کی اہمیت کتنی ہے؟ امام فرماتے ہیں انما الاعمال تقبل بالولایہ، یہ بڑی اہم حدیث ہے، آپ توجہ کیجئے گا، بڑی اہم حدیث ہے۔ انما الاعمال تقبل بالولایہ، کہ بے شک اعمال ولایت علی کے وسیلے سے قبول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حدیث ہے۔ اور اس کے آگے سنیے ولا تقبل الولایہ الا بالبراء، اور ولایت اس وقت تک قبول نہ کی جائے گی جب تک علی کے دشمنوں سے براءت نہ کر لی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی ولایت کتنی اہم ہے، یعنی اعمال کی قبولیت ولایت کے اوپر، اور جب تک آپ ان کے دشمن کے اوپر لعنت نہ کر دیں، ان سے براءت نہ کریں، اس وقت تک ولایت بھی قبول نہیں ہے۔ بھائی آیت اللہ جس سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ آقا یہ بتائیے ہمیں کہ صلوات اہم ہے یا لعنت، کون سی افضل ہے؟ صلوات یا لعنت بھیجنا افضل ہے؟ آل محمد کے دشمنوں کے اوپر صلوات بھیجنا افضل ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مثال دے کے سمجھایا، انہوں نے مثال یہ دی، مجھے یہ بتاؤ آپ پہلے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں یا سامان رکھ لیتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ پہلے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں یا سامان رکھ لیتے؟ کہا نہیں، ہم پہلے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ تو امام نے یہ تو فرمایا پہلے اپنے دلوں سے آل محمد کے دشمنوں کو نکالو اور پھر ولایت آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لعنت بہتر ہے، یعنی پہلے لعنت کی جائے اس کے بعد صلوات، اس لیے کہ لعنت جو ہے جو برات آپ اس کے ذریعے سے کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، انما الاعمال تقبل بالولایہ۔ ایک شخص علی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے یا علی میں سب سے محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں، ان سے بھی کرتا ہوں، میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میں سب سے محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں، ان سے بھی کرتا ہوں۔ امام نے پتہ کیا کہا اس سے؟ انت الاور، تو کاڑا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، یہ جملے تاریخ کے، یہ جملے روایت، انت الاور، تو کاڑا ہے۔ کاڑا کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ جس کی ایک آنکھ خراب ہو اور ایک آنکھ صحیح ہو۔ وہ کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہوں۔ علی نے کہا انت الاور، تو کاڑا ہے۔ پھر علی نے کہا یا تو ایسا کر کے انہی کا ہو جا، پورا اندھا ہو جا۔ اللہ اکبر، یا تو انہی کا ہو جا، پورا اندھا ہو جا، یا پھر ہماری ولایت و محبت قبول کر لے اور دونوں آنکھیں اپنی صحیح کر لے۔ صلوات پڑھے محمد۔
صلی تو کر رہے ہیں یعنی علی کی نگاہ میں وہ آور ہے جو سب سے محبت کر رہا ہے، اس لیے کہ انسان کا جو وجود ہے اس میں سب سے، اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جب کلمہ پڑھا تو کیا تھا؟ لا الہ، کوئی اللہ نہیں، پہلے تبرہ ہے، کلمے کا لفظ تبرہ شروع ہو رہا ہے، لا الہ کوئی اللہ نہیں، یہ خود تبرہ ہے، مگر پھر الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، یہ خود تبرہ ہے، یعنی سب کا آپ انکار کر دے رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بس وہ ایک پروردگار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ تو جو فرمایا حضرات نے، یعنی کہ اس پر جو ہے ولایت کا بہت بڑا رول ہے، ولایت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا، ایک جو ہے وہ خلیفہ کون ہو، ولی کون ہو، رہبر کون ہو، لیڈر کیسا ہو، کہ شرطیں اگر آپ دیکھیں، جو ولی ہوگا، جو لیڈر ہوگا، رہبر ہوگا، جس کے پاس ولایت ہوگی، وہ اعلم الناس ہوگا، شرط ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا، اتقی الناس سب سے زیادہ متقی ہوگا، اشجع الناس سب سے زیادہ شجاع ترین انسان ہوگا جو ولی ہوگا، عالم ہوگا سب سے زیادہ جاننے والا، اتقی سب سے زیادہ متقی، اور اشجع سب سے زیادہ شجاع ترین انسان وہ ولی بنے گا۔ دیکھیے، ایک شخصیت ہے تاریخ کے اندر، جناب میثم تمار کے خاندان سے ہیں، ان کے پوتے ہیں غالباً، علی بن اسماعیل بن میثم یا علی بن اسماعیل کر کے مشہور ہیں، صحابی امام رضا ہیں۔ کس کے صحابی ہیں؟ یہ امام رضا کے صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک اہل سنت کے عالم سے مناظرہ اس بات کے اوپر کیا کہ خلیفہ زیادہ جانتا ہے یا شیطان؟ توجہ کیجئے گا، خلیفہ جانتا ہے، اس کا نام تھا ابو الحزیل، سے مناظرہ کیا انہوں نے عالم سے، اہل سنت کا، کہ خلیفہ جانتا ہے یا شیطان؟ اس نے کہا بھائی شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا، سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ شیطان سارے اچھے اور نیک اعمال کو جانتا ہے؟ کیونکہ وہ کسی اور خلیفہ مان رہے ہیں، ہم علی کو خلیفہ مان رہے ہیں۔ مناظرہ ہوا، کہا شیطان زیادہ جانتا ہے یا خلیفہ؟ کہا یہ بتائیے شیطان جب بہکاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، ابو الحلیل سے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان جب بہکاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ساری نیکیوں کا پتہ ہے، ساری برائیوں کا پتہ ہے، کہ یہ بری چیز ہے یہ اچھی چیز ہے، تبھی تو بہکائے گا نا۔ جب مجھے خود ہی پتہ نہ ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو میں کیا بہکاؤں گا آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو ساری برائیوں کا ہی پتہ ہے، علم ہے، اور ساری نیکیوں کا ہی پتہ ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ، جن کو تم خلیفہ مانتے ہو، کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ انہیں بھی ساری نیکیوں کا پتہ ہو، ساری برائیوں کا پتہ ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو یہ نہیں مانتے کہ ہمارے خلیفہ کو ساری برائیوں کا پتہ ہو یا ساری نیکیوں کا پتہ ہو۔ ایک مرتبہ جناب علی نے، یعنی جو میثم کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا، جو صحابی امام ہے، انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان تمہارے خلیفہ سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے بس توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا بھائی شیطان ساری نیکیوں کو جانتا ہے، ساری برائیوں کو جانتا ہے، تبھی تو بہکائے گا نا۔ لیکن آپ یہ خود مان رہے ہو کہ ہم نے جن کو خلیفہ مانا ہے، نہ وہ ساری نیکیاں جانتے ہیں نہ وہ ساری برائیاں جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان ان سے افضل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی ہم نے ایسوں کو اپنا رہبر نہیں مانا ہے، لیڈر نہیں مانا ہے، خلیفہ نہیں مانا ہے، امام نہیں مانا ہے، ولی نہیں مانا ہے کہ شیطان ان سے زیادہ جانتا ہو، بلکہ ہم نے اپنا امام اسے مانا کہ جو جبرائیل کا بھی استاد ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ توجہ فرمائی، ہم نے اپنا امام لیڈر رہبر اسے مانا ہے کہ جنہوں نے جبرائیل کو بھی علم دیا ہے، جنہوں نے جبرائیل کو بھی پڑھایا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خلیفہ سے زیادہ شیطان جانتا ہے، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ ایسے خلیفہ کیا ماننا، ایسے امام کو کیا ماننا، ایسے ولی کو کیا ماننا، ایسے رہبر کو کیا ماننا کہ اس کو کچھ علم ہی نہ ہو۔ دیکھیے آج جو تاریخ ہے وہ 6 محرم الحرام ہے، اور آپ کے یہاں پہ جناب علی اصغر سے تاریخ منسوب ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے یہاں بیان کرنے کے بعد بس اپنے مصائب لیتا ہوں، کیونکہ بہرحال مسلسل بارش ہو رہی ہے اور مومنین بہرحال مجبور ہیں کہ سخت بارش ہے، لہٰذا رحمت خدا ہے، دعا کی قبولیت کا
جو ہے وہ وقت ہے یہ اللہ سے دعا کریں جب بارش ہوا کرے کہ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ واقعاً ہمیں اتنی دولت دے، پیسہ دے، طاقت دے، ہمت دے، سب چیزیں دے کہ ہم امام حسین کی عزا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اس سارا مسئلہ توفیق کا ہے۔ توفیق اگر نہیں ہے تو آپ ایک خرما نہیں بانٹ سکتے مجلس کے اندر، اور توفیق اگر ہے، اگر دی ہے تو آپ دیگو پہ دیگو لٹائیں گے۔ توفیق کا مسئلہ ہے، توفیق نہیں ہے۔ بہت سارے مالدار افراد ہیں آپ کے چنئی کے اندر، ہر جگہ آپ دیکھیے ایک سے ایک مالدار پڑا ہے مگر تبرک کے نام پہ بسکٹ بانٹ دیتا ہے۔ توفیق نہیں ہے اچھا کھانا کھلانے کا مولا گھرداروں کو، توفیق نہیں ہے اچھا کام کرنے کی، توفیق نہیں ہے امام بارگاہ بنانے کی، توفیق نہیں ہے مسجد بنانے کی، توفیق نہیں ہے۔ توفیق کا مسئلہ ہے سارے۔ آپ دیکھیں اس لیے کہا گیا توفیق آپ مانگے اللہ سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، یعنی صلاحیت دے، ہمارے دل میں ڈال کے ہم یہ کام کریں۔ صلوات میں محمد و آل محمد۔ تو جو فرمایا توفیق کا مسئلہ ہے سارا۔ دیکھیے جناب علی اصغر اگر کوئی چاہتا ہے، کیونکہ جناب علی اصغر کا ایک لقب ہے باب الحوائج۔ کیا نام ہے؟ لقب باب یعنی کہ ایسا دروازہ جو حاجتوں کو پورا کرواتا ہے، حاجت کو پورا کرواتا ہے، ایسا دروازہ باب الحوائج۔ کس کا لقب ہے؟ جناب علی اصغر کا۔ وہیں پہ امام کاظم کا بھی لقب باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج امام کاظم کا بھی لقب ہے اور جناب علی اصغر کا بھی لقب ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجات پوری ہوں تو وہ جناب علی اصغر سے توسل کرے۔ کیسے کرے؟ توسل کیا پڑھے؟ علماء کہتے ہیں یا تو 1401 مرتبہ صلوات پڑھے اور ہدیہ کرے جناب علی اصغر کی روح کو۔ کتنی مرتبہ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کسی کے ہاں کوئی پریشانی ہے، مکان کی، گھر کی، جاب کی، بیماری کی، تکلیف ہے، بلا ہے، کوئی اور چیز ہے، اسے چاہیے کہ وہ جناب علی اصغر کی خدمت میں 1401 مرتبہ صلوات پڑھنے کے بعد ہدیہ کرے کہ اللہ اس جو ہے بچے کے وسیلے سے جس نے اسلام کو بچایا ہے ہماری حاجت پوری فرما۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ خود روایت کے اندر ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت یہ روایت ہے۔ اب اس کے اندر تفسیر ہے روایت کی، تفسیر کی علماء نے اس میں دو احتمال دیے۔ ایک جملہ امام سے ہے کہ اگر آپ شکر کرنا چاہ رہے ہیں اور حاجت کو اپنی پورا کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح جو ہے وہ آپ حاجت مانگیے پڑھنے کے بعد، اللہم انی انشدک بدم المظلوم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم انی انشدک بدم المظلوم، کہ پروردگار میں تجھے قسم دیتا ہوں مظلوم کے خون کی۔ کس کے خون کی؟ مظلوم کے خون کی اے پروردگار میں تجھے قسم دیتا ہوں، مثلا میری فلاں جو حایت ہے 3 مرتبہ آپ اسے اللہم انی انشدک بدم المظلوم، میں پروردگار تجھے قسم دیتا ہوں۔ اب لوگوں نے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جو دم مظلوم ہے یعنی مظلوم کا خون، اس سے مراد امام حسین کی ذات ہے، لیکن وہیں پہ بعض علماء یہ کہتے ہیں دم مظلوم سے مراد جناب علی اصغر کی ذات ہے۔ یعنی مظلوم کا خون کون ہے؟ اب دلیل دی انہوں نے، مظلوم کا خون کون ہے؟ جناب علی اصغر کی ذات۔ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ ہر کربلا کے میدان میں جتنے بھی افراد تھے امام حسین کی جانب سے، ہر کوئی دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، یا تلوار کے ذریعے یا تیر کے ذریعے یا گھوڑے کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے وہ دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر اصغر ایک ایسا شہید ہے کہ وہ دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ تو دم مظلوم کون ہے؟ جناب علی اصغر کی ذات۔ بعض علماء نے کہا کہ دم مظلوم سے مراد جناب علی اصغر کی ذات ہے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اس کی حاجت پوری ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں حمد کے بعد قل اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد قل، اور پھر جب آپ قنوت پڑھیں تو آپ اسی جملے کو 3 مرتبہ پڑھیں، اللہم انی انشدک بدم المظلوم۔ علماء کہتے ہیں اتنا مجرب عمل ہے کہ جیسی آپ اس عمل کو کریں گے اللہ آپ کی اس حاجت کو پورا کر دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔
اللہم انی انشدک بدم المظلوم، اللہم انی انشدک بدم المظلوم۔ یقیناً کون ہے جو اصغر سے زیادہ کربلا کے میدان میں مظلوم ہو؟ کربلا کے میدان میں جو جناب علی اصغر پہ ظلم ہوا ہے وہ کسی اور شہید کے اوپر ظلم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے آپ کو پہنچائیے کربلا، وہ صحرا، وہ دھوپ، وہ گرمی، وہ 3 دن کی بھوک، وہ 3 دن کی پیاس اور 6 مہینے کا وجود علی اصغر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، ہر کسی کا تعلق کسی نہ کسی چھوٹے بچے سے ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کے رشتہ دار میں چھوٹا بچہ ہے۔ ذرا آپ تصور کریں کہ اگر ذرا بچہ روتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے کہ اسے دودھ دے دیا جائے، اسے پانی دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے جب اصغر بھوک اور پیاس سے کربلا میں تڑپتا ہوگا تو رباب کیا کرتی ہوگی؟ پانی ہے نہیں، دودھ خشک ہو چکا ہے۔ آپ تصور کریں، ذرا آپ پہنچیں اور اس گہرائی کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ تڑپ جاتا ہے تو ہم اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کربلا میں دودھ بھی خشک گیا، پانی بھی نہیں ہے، سب شہید ہو گئے۔ عباس اپنے بازو کٹا چکے، علی اکبر اپنے سینے میں سنا کھا چکے۔ اب ایک مرتبہ میرے مولا میدان کربلا میں آئے اور ایک استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کون ہے جو حسین کی مدد کو آئے؟ کون ہے جو حسین کی مدد کرے؟ ایک مرتبہ ان الفاظ کو سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اجر اللہ، اللہ کوئی غم نہیں سوائے غم آل محمد۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، بیویوں میں بحران برپا ہوا۔ امام حسین آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب یہ کیسا رونا ہے؟ ابھی تو حسین زندہ ہے نا، یہ کیسا رونا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کہا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین نے کہا لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، اس لیے کہ یہ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، میں اسے اشقیاء کے سامنے لے جاتا ہوں، شاید یہ اس کے اوپر رحم کھائیں اور تھوڑا سا پانی دے دیں، شاید رحم کھائیں اور تھوڑا سا پانی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اصغر کو رباب نے تیار کیا۔ میں نے کہا نا کہ جو ابھی میں نے جملہ پڑھا تھا کہ اصغر وہ شہید ہے جو اپنے دفاع کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کیسے دفاع کرے گا اپنا؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا حسین نے، تاکہ بچے کا بدن نازک ہوتا ہے نا، 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، اس کا بدن بہت نازک ہوتا ہے، اور اتنا نازک بدن اور کربلا کی دھوپ، کربلا کی گرمی، امام نے اپنے ابا کے دامن سے اصغر کو ڈھانپا اور فوج اشقیاء کی جانب روانہ ہوئے۔ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، آپ تصور کیجئے گا، گریہ کیجئے گا، یقین جانیے یہ ایام، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ رونے کے دن ہیں حسین کے اوپر، یہ اصغر کی مصیبت کے اوپر رونے کے دن ہیں، اس لیے کہ یہ وہ شہید ہے کربلا کا جو سب سے چھوٹا شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے چھوٹا شہید کون ہے؟ جناب علی اصغر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابا کے دامن سے حسین نے اصغر کو ڈھپا۔ ایک مرتبہ فوجی اشقیاء کی جانب آئے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، شاید فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہوں گا اصغر قرآن تو نہیں مگر قرآن کا ایک پارہ ضرور تھا، قرآن کا ایک پارہ ضرور تھا۔ ایک مرتبہ فوجی اشقیاء کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہا ارے اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو پانی پلا دو۔
جو کریم ابن کریم ہو, جو کائنات پہ تصرف رکھتا ہو, ایسا امام اشٹیا کے سامنے آ کہہ رہا ہے کہ اس کو پانی پلا دو. بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ حسین جو ہے وہ کیوں مانگا جب پتا تھا دیں گے نہیں, کیوں مانگا؟ اس لیے مانگا تاکہ کل قیامت کے دن اگر حسین شکوہ کرے تو یہ نہ کہہ دے کہ اگر بچے کے لیے مانگتے تو ہم دے دیتے. اللہ اکبر. حسین نے یہ حجت پہ تمام کی, کہا کہ اس بچے کو پانی پلا دو. ایک مرتبہ جب کوئی آگے نہ بڑھا پانی پلانے کے لیے, جناب علی اصغر سے امام حسین نے کہا بیٹا آپ بھی حجت خدا کے بیٹے ہو, اپنی حجت تمام کرو. ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو اپنے سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. اللہ اللہ کوئی غم نہ دے, یہی حق کی گریہ ہے, یہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. بارش بھی ہو رہی ہے, اصغر کے مصائب بھی ہو رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ جیسی اس منظر کو فوج یزید نے دیکھا, منہ پھیر پھیر کے رونے لگی, منہ پھیر پھیر کے رونے لگی. ایک آواز گونجی, این این ہرملا اکتب کلام الحسین. ارے ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. ایک مرتبہ ہرملا, میں نے کہا نا جو اصغر کے اوپر کربلا میں ظلم ہوا وہ کسی شہید کے اوپر ظلم نہ ہوا. ایک مرتبہ ہرملا نے ایک ایسا تیر چھوڑا چلو میں کمان میں, ارے جو تیر جوانوں کو پر بھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. ایسا تیر جناب علی اصغر کو جو ہے وہ ہرملا نے مارا ہے. ایک مرتبہ اس نے تیر کو جوڑا, چلانا چاہتا ہے لیکن رک جاتا ہے, پھر چلانا چاہتا ہے پھر رک جاتا ہے. اور مولا تیسری بار بھی چلانا چاہا پھر رک گیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ تیری فوج میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے بڑا تیرانداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا, لیکن ہرملا ارے تجھے کیا ہوا, تو ایک چھوٹے سارے بچے کو مار نہیں پا رہا ہے. ہرملا نے کہا جو میں منظر دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. جب میں نے پہلی مرتبہ تیر چلانا چاہا رسول آ گئے, اس بچے نے کیا بگاڑا. جب دوسری مرتبہ تیر چلانا چاہا علی آ گئے, ارے اس بچے نے کیا بگاڑا ہے. جب تیسری مرتبہ تیر چلانا چاہا ارے فاطمہ زہرا آ گئی, اس بچے نے کیا بگاڑا ہے. لیکن ہرملا ارے پھر بھی باز نہ آیا, اصغر کے گلے کا نشانہ لیا, تیر چلا, اصغر کا گلا چنا, امام کے بازو میں تیر لگا. اللہ اکبر. ارے بچہ اپنے باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. ارے بعض افراد اور علماء یہ کہتے ہیں کہ تیر کا اتنا وزن تھا, اگر امام کی آغوش میں اصغر نہ ہوتے اور تیر امام کے بازو میں پیوست نہ ہوتا تو جناب علی اصغر کا لاشا ارے اس تیر کے ساتھ ہوا میں اڑ جاتا. اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. حسین کے ہاتھوں میں خون ہے, یہ ہے مظلوم کا خون, یہ ہے مظلوم کا خون, ایک چھوٹے بچے کا خون. اللہ اکبر. آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی ادھر نہ آئے ورنہ قیامت تک بارش نہ ہوگی. زمین پہ پھینکنا چاہا, آواز آئی اگر یہاں آیا قیامت تک اناج نہ اگے گا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین نے اپنے چہرے پر خون کو ملا اور ایک جملہ کا, ارے کل نانا کے سامنے اسی حالت میں جاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ اللہ کوئی غم نہ سوائے غم آل محمد کے. بس ایک منٹ اور زحمت آپ حد کی تمام ہے. دیکھیے اگر کوئی کسی گھر سے باپ جاتا ہے کسی کام کے لیے باہر اور جب واپس آتا ہے تو بیٹیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے بہت انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا آنے والے ہیں. ارے یہاں بھی سکینہ انتظار کر رہی ہے, ارے میرا بھیا اصغر پانی پی کے آنے والا ہے, پانی پی کے آنے والا ہے. لیکن جب حسین خیموں کی جانب بڑھے, ارے آگے بڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, پیچھے ہٹتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین 7 بار آگے بڑھے, 7 بار پیچھے بڑھے, اللہ پیچھے ہٹے, 7
بار آگے بڑھے اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا رباب اللہ اکبر. ارے اپنے بچے کو لے جا. رباب سے پہلے جناب زینب آ گئی, ایک مرتبہ جناب سکینہ آ گئی, اور سکینہ نے آنے کے بعد کہا بھیا آپ اصغر کو پانی پلا لائے, اور میں سکینہ پیاسی رہ گئی. اللہ اکبر. جب جناب رباب آئی اور ایک مرتبہ کیا حال دیکھا, ارے بچے گلے پہ تیر لگا ہوا ہے, بس ایک جملہ کا ام مثلو کا ینہر. ارے کیا تجھ جیسا بچہ بھی شہید کیا جاتا ہے؟ ارے آپ دیکھ کربلا کے میدان میں ارے حسین کو اللہ نے نہ تسلیت دی ہے نہ تاجت دی. عباس مارے گئے, تاجت اللہ نے نہیں دی ہے, لیکن جب اصغر شہید ہوئے تو وہاں پہ اللہ کی آواز آئی حسین ارے میں اللہ تجھے تعزیت دیتا ہوں.